بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید کا دن ہے اور آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ کون تھے۔ یہ جو عبد مناف ہیں یہ قریشی یا ہاشمی یا سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لڑی ہے وہ عبد مناف سے چلتی ہے۔ عبد مناف یہ جو ہم نے تفرقہ ڈالا کہ یہ بنو امیہ کیا چیز ہے، بنو ہاشم کوئی اور چیز ہے، یہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، دونوں عبد مناف ہی کی اولاد ہیں۔ مثلا دیکھیں عبد مناف کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عبد شمس اور دوسرے کا نام تھا ہاشم۔ پھر عبد شمس کے بیٹے تھے امیہ اور ان کے جو دوسرے ہاشم کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا عبد المطلب۔ یعنی عبد مناف کا ایک بیٹا عبد شمس کا بیٹا امیہ۔ امیہ کے آگے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حرب اور دوسرے کا نام تھا ابو العاص۔ جو حرب تھے ان کا بیٹا تھا ابو سفیان اور ابو سفیان کا بیٹا ہے معاویہ کا بیٹا ہے یزید۔ اب اسی طرح جو امیہ کا دوسرا بیٹا تھا اس کا نام تھا ابو العاص کے پھر دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عفان اور ایک کا نام تھا حکم۔ عفان کے بیٹے عثمان ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور حکم کے بیٹے مروان ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف چلیں، عبد مناف کے جو دو بیٹا تھا دوسرا اس کا نام تھا ہاشم کا بیٹا تھا عبد المطلب کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے جو سر فہرست یا جو جن سے ہم بحث کرنا چاہتے ہیں وہ تین تھے، ابو طالب، عبداللہ اور عباس کے بیٹے جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ ہیں، اور عبداللہ کے بیٹے یعنی جو ابو طالب کے دوسرے بھائی تھے عبداللہ، ان کے بیٹے تھے محمد۔ عبداللہ کے بیٹے محمد اور ابو طالب کے جو بیٹا تھا اس کا نام تھا علی۔ یعنی ابو طالب کے بیٹے علی، عبداللہ کے بیٹے محمد اور عباس کے بیٹے عبداللہ۔ تو یہ اس طرح ہیں۔ یعنی اب ہم اوپر جائیں باری باری۔ عبداللہ بیٹے ہیں عباس بیٹے ہیں عبد المطلب بیٹے ہیں ہاشم بیٹے ہیں عبد مناف کے۔ دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہیں عبداللہ بیٹے ہیں عبد المطلب بیٹے ہیں ہاشم بیٹے ہیں عبد مناف کے۔ علی بیٹے ہیں ابو طالب بیٹے ہیں عبد المطلب بیٹے ہیں ہاشم بیٹے ہیں عبد مناف کے۔ ادھر آجے مروان بیٹے ہیں حکم بیٹے ہیں ابو العاص بیٹے ہیں امیہ بیٹے ہیں عبد شمس بیٹے ہیں عبد مناف کے۔ دوسری طرح حضرت عثمان بیٹے ہیں عفان بیٹے ہیں ابو العاص بیٹے ہیں امیہ بیٹے ہیں عبد شمس بیٹے ہیں عبد مناف کے۔ دوسری طرف آ جائیں، یزید بیٹا ہے معاویہ بیٹے ہیں ابو سفیان بیٹے ہیں حرب بیٹا ہے امیہ بیٹا تھا عبد شمس کا اور عبد شمس بیٹا ہے عبد مناف کا۔ تو مروان، عثمان، معاویہ اور عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی، یہ ساری اولاد ہے عبد مناف کی، اور ہم گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ تھا ان کا۔ اب ڈسکرپشن میں بھی میں اس کو لکھوں گا۔ اب آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ایک طرف کر دیں، حضرت عباس کو بھی ایک طرف کر دیں، ہم جانا حضرت علی اور معاویہ۔ میں نے بتایا معاویہ اور ان کی لڑائی کہاں سے چلی۔ یہ جو عبد مناف تھا نا، یہ سب سے بڑا جو ان کا جد امجد، سب سے جو جہاں سے یہ ملتے ہیں، مروان، عثمان، معاویہ، علی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور
عباس یعنی عبداللہ ابن عباس، یہ ملتے ہیں سارے جا کے کدھر؟ عبد مناف پہ۔ عبد مناف جو تھے یہ والی تھے کعبے کے، جو پیچھے سے 400-500 سال سے چلی آ رہی تھی بات، یہ اس کے متولی تھے، اس کے ایڈمنسٹریٹر تھے، جو کعبہ کا جو انتظام انضرام، جو باہر سے دنیا آتی تھی طواف کے لیے، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ آتے تھے، حج وغیرہ جو بھی اس زمانے میں تھی، تو اس کی جو کفالت، اس کی جو ذمہ داری، اس کے جو متولی تھے حضرت وہ عبد مناف تھے۔ عبد مناف نے یہ جو دو بیٹے آپ کے تھے، ایک عبد شمس اور دوسرا تھا ہاشم، آپ نے یہ اس کی اپنے بعد جو جانشین مقرر کیا تھا وہ کیا تھا ہاشم کو۔ اب ہاشم غریب تھا، عبد المطلب بھی غریب تھے، یہ حضرت عبداللہ، ابو طالب، عباس یہ بھی غریب ہی تھے، لیکن یہ جو عبد شمس تھا یہ بہت امیر تھا، امیہ بھی بہت امیر تھا۔ تو اس طرح کیا، جو یہ لوگ تھے ہاشم، یہ کعبے کا ان کا مقصد ہوتا تھا جو مسافر آ رہے ہیں، جو رہ رہے ہیں، ان کا انتظام کرنا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کے پانی کا، پیاس بجھانے کا، ان کے رہائش کا، اور وہاں جو ہلکی پھلکی جو رہن سہن تھا یا کاروبار تھا، ان کے ہلکے ہلکے خیمے لگا دینے، کوئی جو سٹال تھے خرید و فروخت کے لیے اشیاء خورد و نوش کے، وہ اس کا انتظام کرتے تھے۔ تو یہ جو اپنی جیب سے نہیں وہ کرتے تھے، وہ چندہ لیتے تھے۔ جب یہ ہاشم کو دیا حضرت عبد مناف نے، تو یہ امیر تھا، جو امیہ تھا اور کیا کہیں یہ جو ہے عبد شمس تھے، یہ بہت امیر تھے، تو ان کا خیال تھا کہ ہمیں دیا جائے۔ تو امیہ نے پھر یہ کیا، بعد میں عبد شمس نے کوئی پنگا بازی نہیں کی ہاشم سے، لیکن جو تھے نا، جب عبد المطلب کو ملا یہ سارا انتظام، یعنی ہاشم سے لے کر جب عبد المطلب کے پاس یہ آیا سارا نظام، تو امیہ جو تھے انہوں نے کہا میں امیر بندہ ہوں اور سارا کچھ میرے پاس ہے، تو یہ جو نا یہ لوگوں سے چندہ لیتے ہیں، یہ ہماری توہین ہے، مطلب ہم امیر لوگ ہیں تو یہ مجھے دے دیں۔ تو اس نے یہ کیا امیہ نے کہ اس کا نا زبردستی انتظام لینے کی کوشش کی کہ یہ تو چندہ لے کے کرتا ہے، صدقہ خیرات سے کرتا ہے، میں اپنی طرف سے کروں گا۔ لیکن عبد المطلب کا ایک دوست تھا جو وہیں آپ کا ہمسایہ تھا، وہ عزینہ نامی، وہ بہت امیر تھا، وہ آپ کا کافی تعاون کرتا تھا۔ تو اس نے امیہ نے کیا پکڑ کے جو نا اس عزینہ کو مروا دیا، جہاں سے ان کا امیہ اور یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں ہلکا سا تفرقہ پڑا، یہ اصل عبد مناف کی وجہ سے پڑا۔ یعنی انہوں نے غلط نہیں کیا تھا، انہوں نے ظاہر بات ہے جو جس لیول کا تھا، جس سطح کا تھا، جس کیلیبر کا بندہ تھا، اس کو وہ ذمہ داری دے دی، وہ امیر کبیر بندہ تھا تو اس کو اپنے حال پہ چھوڑا۔ اور ہاشم جو تھے یہ ذرا کفایت شعار تھے، توکل پسند تھے، یعنی پرانی جو ان کی روایات تھی آبائی، اس کو پورا کرنے والے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو اس کا جو انتظام تھا ان کے حوالے کر دیا۔ اب یہ جو لوگ تھے، یہ امیہ نے یہ کیا، عزینہ کو قتل کرا دیا اور اس کا مال جو نا وہ ہڑپ کر گیا۔ لیکن جب ان کی پنچایت لگی، پنچایت میں فیصلہ یہ ہوا کہ امیہ سے وہ مال بھی عزینہ کا لیا گیا، اور اس کا جو قصاص تھا، وہ قصاص یعنی جو دیت تھی خون بہا، وہ بھی لیا گیا، اور جو فائن ہوتا تھا، جرمانہ تھا، وہ بھی اس سے لیا گیا۔ اب یہ جو تھے، جو عرب کے باہر جو سرحدیں تھی وہاں سے جگہ ٹیکس لینا، باہر کی چھونییں، جو عرب کی علاقائی اور سرحدی جو حفاظت تھی وہ ذمہ تھی عبد شمس امیہ کے بعد پھر یہ آگے حرب کے اور ابو العاص کے، پھر ان کے بعد آگے ابو سفیان کے۔ تو یہ امیر کبیر لوگ تھے، حضرت عثمان بھی امیر کبیر تھے، یہ جو تھے کیا نام ہے، یہ ابو سفیان وغیرہ یہ بھی اچھی حالت میں تھے، حضرت عثمان کی طرح نہیں تھے، لیکن یہ امیر کبیر تھے۔ اب دیکھیں ان کا پیسہ کہاں استعمال ہوا۔ اب یہ لڑائی ہوگی ان کی، وہ باہر جو عرب کا باہر کا سرحدی علاقہ تھا، اس کی حفاظت، اس کا انتظام تھا امیہ کے پاس، جو کعبہ کا تھا وہ تھا عبد المطلب کے پاس۔
آپس میں ان کی لڑائی چلتی رہی. پھر یہ شفٹ ہوئی آگے چلتے چلتے یہ چلتی رہی اور بہت زیادہ چلی اور اینڈ پہ آ کے حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان بھی یہ رہی. یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا تاکہ یہ سمجھ میں رہے کہ پیچھے سے کہاں سے چلی یہ گیم. تو عبد مناف نے اصل یہ کام کیا, اس کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا, لیکن انہوں نے غلط کام نہیں کیا تھا, انہوں نے اپنی طرف سے صحیح کیا تھا. لیکن یہ چپکلش چلتی رہی آپس میں بہت زیادہ. تو ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ یعنی کہ میں خود کرتا ہوں, اپنے پیسے سے کروں گا, مجھے دیا جائے. یہ جو ہمارے جو عبد مناف تھے انہوں نے غلط کیا کہ اس کو دے دیا. اب یہ غریب تھے لوگ. پھر حضرت آگے آگے عبد المطلب کے بیٹے جو تھے عباس, یہ بھی غریب تھے. عبداللہ جو نبی پاک کے والد تھے یہ بھی غریب تھے. جو ابو طالب تھے یہ بھی بہت غریب تھے. پھر یہ ہوا کہ جب حضرت علی پیدا ہوئے, حضرت علی پیدا ہوئے, ان کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا. علی نام نبی پاک نے رکھا چونکہ آپ کی بیٹے بچے زیادہ تھے ابو طالب کے, قریش کے سردار بھی تھے اپنے وقت میں, اور نبی پاک کی تربیت چونکہ ابو طالب نے کی تھی, تو نبی پاک نے علی کو نام علی جو ہے یہ نبی پاک نے رکھا تھا. ان کی ماں نے علی کا نام علی نہیں رکھا تھا, انہوں نے ان کا نام حیدر رکھا تھا. یہ علی نام رکھا اور بچپن ہی میں حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے ابو طالب سے لے لیا تھا کہ اس کی کفالت, اس کی تربیت, اس کی پورا خرچ ہر چیز میں اٹھاؤں گا. اور یہی وجہ جب یہ جوان ہوئے تو ان حضرت فاطمہ کا رشتہ حضرت ابو بکر صدیق نے ڈالا کہ میرے سے کر دیا جائے. نبی پاک نے منع فرما دیا. اب حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی, کسی ایلچی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میرے سے شادی کرا دی جائے فاطمہ کی. نبی پاک نے وہ منع کر دیا. لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو, حضرت علی کو کہا کہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں شادی. تو حضرت علی تو بہت خوش ہوئے, لیکن آپ نے کہا کہ میں پہلے فاطمہ سے بھی اس کی مرضی معلوم کروں. جب حضرت فاطمہ سے پوچھا آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے میرے لیے. تو اور یہ اکٹھے ہی رہتے تھے, ایک ہی گھر میں رہتے تھے, اکٹھے ہی پلے. جو تربیت نبی پاک نے حضرت فاطمہ کی ویسے ہی حضرت علی کی. دونوں بچوں کی طرح تھے, اور حالانکہ چچا زاد بھائی تھے, کزن تھے, لیکن نبی علیہ السلام کے جو تھے دونوں, فاطمہ اور علی, دونوں کی تربیت, دونوں کی تعلیم, دونوں کو نشوونما آپ کی زیر کفالت, زیر سایہ ہوئی. جس طرح ابو طالب نے نبی پاک کی اسی طرح علی اور فاطمہ کی نبی علیہ السلام نے کی. حالانکہ نبی پاک کی تو اپنی ذاتی بیٹی تھی حضرت فاطمہ, ان کے ساتھ ساتھ علی کی بھی آپ نے تربیت کی. دونوں کا مزاج پتہ تھا, دونوں اکٹھے رہتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے شادی جب کر دی تو حضرت فاطمہ کو پھر کہا کہ تمہیں تمہارے ساتھ جس بندے کی شادی کی ہے دنیا میں سب سے بہترین انسان ہے حضرت علی, اور وہ کیوں نہ ہو, ان کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی ہے, ان کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی ہے. وہ پھر اب آگے دوسری طرف جو تھے یہ حضرت معاویہ, ان کی تربیت ظاہر بات ہے ابو سفیان نے کی تھی. لیکن بچپن ہی میں جب یہ مسلمان ہو گئے, بچپن ہی میں یعنی یہ بچپن سے مراد یہ کہ جوانی میں, تو اس کے بعد جو ساری تربیت ہے ان کی بھی نبی پاک نے کی. حضرت عثمان کی تربیت بھی نبی پاک نے کی. حضرت عمر, حضرت ابوبکر صدیق کی آپ کے ہم عمر تھے تقریباً, حضرت عمر بھی اور حضرت ابوبکر صدیق بھی. تو سمجھے دوستانہ بھی تھا ان کا آپس میں. بعد میں برابر کے تھے نا, ہم عمر تھے تقریباً. لیکن حضرت علی بچے تھے, حضرت معاویہ بچوں میں تھے, حضرت عثمان بھی بچوں میں ہی سمجھے تھے. یعنی عمر میں ذرا بڑے تھے ان سے, باقی دونوں سے, لیکن تھے بچے ہی. تو ان کی تربیت جو ہے حضور نے کی. حضرت عثمان کی بھی, اور حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں تھیں. حضرت معاویہ کی بھی تربیت نبی علیہ السلام نے کی, اور حضرت علی کی بھی تربیت نبی علیہ السلام نے کی. اور حضرت علی کی تربیت اور آپ کے زیادہ, سب سے زیادہ تربیت, سب سے زیادہ وقت, سب سے زیادہ رفاقت, ساتھ حضرت علی کو ملا نبی علیہ السلام کے ساتھ. اتنا حضرت عمر کو بھی نہیں ملا, حضرت عثمان کو بھی نہیں ملا, حضرت علی کسی کو نہیں ملا. یہ سب سے زیادہ جو ہے نبی علیہ السلام کا ساتھ حضرت انس کو ملا, لیکن حضرت انس کو حضرت علی جتنا نہیں ملا, حضرت علی جتنا نہیں کسی کو بھی نہیں ملا. تو ان کی تربیت چونکہ نبی علیہ السلام نے کی تھی, حضرت
معاویہ کی بھی تربیت دیکھیں، جب بچے تھے تو حضرت ابو سفیان آئے کہ میرے بیٹے کو آپ اپنا منشی رکھ لیں، کاتب رکھ لیں، تو آپ وہی بھی لکھتے تھے، جو خطوط کافروں کو لکھے جاتے تھے وہ بھی آپ لکھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں تقریباً 350 کے قریب خطوط لکھوائے، اور ان میں سب سے زیادہ جو 150 سے 163 64 کے قریب جو خطوط ہیں یہ حضرت معاویہ نے لکھے صرف، اور حضرت علی بھی وہی لکھتے تھے، کاتبین وہی میں سے ہیں، حضرت معاویہ بھی کاتبین وہی میں سے ہیں، اور یہ خطوط سب سے زیادہ حضرت معاویہ نے لکھے، جو کافروں کو دعوت اسلام کے لیے، تبلیغ کے لیے جو بھیجے جاتے تھے۔ اب دیکھیں تربیت ہو رہی ہے، تینوں بچے ہیں، عثمان بھی بچے ہیں، لیکن حضرت عثمان بہت امیر کبیر ہیں، بنو امیہ کی اولاد میں سے ہیں، لیکن یہ سارے عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں، نبی پاک بھی، حضرت عباس بھی، حضرت علی بھی۔ اور اب یہ لوگ گالیاں بکتے ہیں، میں نے اس وجہ سے اس کی ہسٹری اتنی بتائی تاکہ لوگوں کو پتہ رہے۔ پھر حضرت علی کی جو کنیت ہے، لقب آپ کا ابو الحسن، آپ کی جو کیا کہتے ہیں کنیت، ابو الحسن بھی تھی، ابو الحسین بھی تھی، ابو محمد بھی تھی، کیونکہ نبی حضرت علی کے محمد نامی بیٹا بھی تھا، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، اور ابو تراب نبی علیہ السلام نے آپ کا رکھ دیا تھا۔ تو اسد اللہ آپ کا لقب تھا، حضرت علی کا جو لقب تھا وہ اسد اللہ تھا، لیکن ایک اور لقب بھی نبی علیہ السلام نے آپ کو دیا تھا، وہ مولا کا لقب دیا تھا، یہ نبی علیہ السلام نے دیا تھا۔ اور یہ صرف آپ کو مولا، یہ واحد بندہ ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام نے اتنی وضاحت سے کہا کہ مولا یا میرا بھی مولا، اور وہ مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، تمام مسلمان روئے زمین کے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا میں مولا، نبی علیہ السلام تو حضرت آدم کے بھی مولا، حضرت عیسیٰ کے، حضرت موسیٰ کے، تمام انبیاء کے مولا، تو حضرت علی بھی پھر ان کے مولا۔ اس لیے بعض شیعہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک کے علاوہ ایک، لیکن وہ علی اعلان اس کو قبول نہیں کرتے کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ حضرت علی تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں یا برابر ہیں۔ یہ قول بھی ان کا کئی دفعہ آپ ٹی وی پہ بھی سنیں گے آیا ہے، لیکن دوسرا جو سینئر تھا اس نے اس کو چپ کرا دیا۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ نبی پاک نے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو نبی پاک تو تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کے امام، تمام انبیاء کے جو ہیں وہ مولا ہیں، آقا ہیں، آقا کے معنی میں ہیں۔ تو آقا کے معنی میں جب ہم لیں گے تو حضرت علی تو تمام انبیاء کے بھی آقا بنیں گے، تمام انبیاء کی امتوں کے بھی آقا بنیں گے، تمام صحابہ کے بھی آقا بنیں گے۔ جب تمام صحابہ کے آقا بنے تو حضرت عمر کے بھی آقا بنے، حضرت عثمان کے بھی، حضرت ابو بکر صدیق کے بھی، تو پھر ان کو خطابت امامت کیوں ملی؟ یہی وجہ ہے۔ اور پھر جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے ہیں تو وہاں بٹھا کے کس کو اپنی جگہ، وہ یعنی وہ ایسا بستر تھا جس پہ کافروں نے مارنا تھا، اس رات نبی علیہ السلام کو شہید کرنا تھا، تو یعنی اپنے بستر مرگ پہ کس کو بٹھا کے گئے؟ اپنا جانشین حضرت علی کو۔ اور حضرت علی کو یہ کہا بھی انتا بھی منزلت ہارون من موسیٰ، کہ تیرا مرتبہ وہی ہے جو موسیٰ کا ہارون کے ساتھ تھا، یعنی ہارون کو اپنا جانشین، آپ جب کوہ طور پہ گئے تھے تو ریت لینے کے لیے وہی وہاں آتی تھی، تو اپنا جانشین 40 دن کے لیے مقرر کس کو کر کے گئے تھے؟ حضرت ہارون کو، تو لہذا میں تجھے اپنا وہ مقرر کر کے جا رہا ہوں جانشین۔ تو مولا سے، اور یہ کہ تربیت نبی علیہ السلام نے آپ کی پوری، اتنی تربیت حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کی نہیں ہوئی، حضرت معاویہ حضرت کی نہیں ہوئی۔ تو سب سے زیادہ تربیت کس کی؟ ان کی۔ اور اپنے بستر مرگ پہ کس کو بٹھا کر گئے؟ اپنا جانشین حضرت علی کو۔ اور صرف بٹھا کر نہیں گئے، دوسرے لفظوں میں یعنی انہوں نے مارنا تھا اسے، کافروں نے اس رات پلان بنایا تھا اس رات اس کو مار دینا ہے، تو نبی علیہ السلام اپنی جگہ کس کو؟ تو یہ قبول کرنا ہوتا، یہ منصب، یہ جرت، یہ قربانی کے لیے کہ اس بستر پہ لیٹ جانا اور اپنی ساری امانتیں حضرت علی کے سپرد کر کے گئے تھے۔ اس سے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جب وہ مولا ہیں تمام کائنات کے، تمام انبیاء کے، تمام انبیاء کی امتوں کے، حضرت ابو بکر کے، حضرت عمر کے، تو پھر ان کے ہوتے ہوئے وہ خلیفہ کیسے بن گئے؟ وہ نبی پاک کی تکفین اور تجہیز، آپ کو کفنا رہے تھے، آپ کے لیے جو ہے آخرت کا تیاری کر رہے تھے،
یہ چپکے سے پیچھے سے انہوں نے جناب علی خلیفہ بن گئے. یہ ان کی بات تھی. یہ بات ہے اصل. میں نے پوچھی بیک گراؤنڈ بھی بتائی اور آگے بھی. پھر جب حضرت معاویہ کے چونکہ بنو امیہ کی اولاد میں سے تھے اور جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو ان کی نہیں بنی حضرت عثمان تھے حضرت علی کی بنو امیہ کی اولاد ہے. تو جب حضرت علی خلیفہ بنے ان کی حضرت معاویہ سے نہیں بنی کیونکہ وہ بنو امیہ کی اولاد یہ بنو ہاشم کی اولاد. تو یہ چپکلش چلتی رہی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ان کی نہیں بنی تھی بنو امیہ کی کہ دیکھیں جب. اور بات کیا ہے کہ حضرت علی اور حمزہ نے کیا تھا جب غزوہ بدر ہوا تو یہ حمزہ کا جو باپ تھا یعنی ابو سفیان کا جو سسر تھا یہ اتبا بن ربیعہ اس کو مارا. اور پھر حضرت حمزہ کے بھائی سگا جو تھا اس کو بھی مارا یعنی حضرت معاویہ کا ماموں. اور ان کا جو حضرت ان کا حضرت ابو سفیان اور ہندا کے جو حضرت ہندا کے والد حضرت ہندا کا بھائی بھی مارا. اور کیا کہیں حضرت جو ابو سفیان تھے ان کا سسر یعنی ہندا کا والد اور بھائی اس کو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے مارا. تو حضرت حمزہ کے لیے پھر انعام رکھا تھا ہندا نے کہ جو اس کو مارے گا اس کو 100 میں اونٹ دوں گی. پھر وحشی نے تو مار دیا تھا اسے حضرت حمزہ کو. لیکن حضرت علی کو انہوں نے نہیں مارا. حضرت علی کو نہیں مارا حالانکہ یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں بنو ہاشم کی اولاد ہیں. حضرت علی کو نہیں مارا انہوں نے. نہ اس پہ انعام رکھا. حضرت حمزہ پہ انعام رکھا تھا. وہ عبد المطلب کے وہ بھی بیٹے تھے حضرت حمزہ بھی. ان کو تو حضرت مروا دیا لیکن ان کو نہیں مروایا. تو یہ بات بتانی سمجھانی تھی کہ ان کا پیچھے سے اختلاف تھا اور دیکھیں منصب برابر ہے. یہی بات سمجھانی تھی. اسی کو مد نظر رکھیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے. یہ بڑی اہم بات ہے.